रुक करते हैं इस्लाम आबाद का, जहां पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मैं वो बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं जिसकी हमें सेफ सिटी से और कैमरा से, वीडियो से इतलात मिली। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। और हमारे पास रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के बाहर इनकी ये वहां से जिस टैक्सी ने उतारा उसकी भी फुटेज है। और बाद में दामने को पर तीसरी टैक्सी जो है, हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, दामने को से जो तीसरी टैक्सी है उस ड्राइवर को भी इंटरव्यू किया और जिससे फिर इन्होंने हैबत को फोन किया। हालांकि F6 से ये घर पहले जा सकती थी लेकिन इन्होंने F9 जाने को अहमियत दी। रात 2 बजे इन्होंने हमें तहरीर दी है और फॉरेन ऑफिस के बाद हमने खुद वहाँ फॉरेन ऑफिस से भी हम बिल्कुल राब्ते में थे और उसके बाद इनकी दरख्वास्त पर हमने 365, 354, 506 और 34 PPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये रात 2 बजे हमने FIR इनके घर से कलेक्ट की क्योंकि वजीर आजम इमरान खान की यह हदायत थी कि इस केस को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और जैसे जैसे वो हमसे तावन कर रहे हैं इस केस की जो है वो कड़ियां खुल रही हैं। लेकिन हमारी फुटेज में खड्डा मार्केट से उनका रावलपिंडी जाना और फिर वहां शॉपिंग मॉल पर उतरना ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई, हम रावलपिंडी की फुटेज देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है इस केस की सारी कड़ियां मिल जाएंगी और हम इंटरनेशनल मीडिया को खास तौर पर जिसको कि इंडिया ने मिस गाइड किया हुआ है हकीकत के करीब ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और सारी सूरत हाल दुनिया के सामने रखेंगे। और ये हमारे रीजन में क्योंकि हमारी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, इस रीजन में इमरान खान की हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसीज की मकबूलियत है और जिस तरह उनकी एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान में मकबूल तरीन बात मानी गई है, ऐसे आलम में इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। और सेकंड, दासू का मसला है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको होस्ट कर रही है। ये 15 लोग कल गए, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की एजेंसियां वो सारी इस इन्वेस्टिगेशन में जबरदस्त मेहनत कर रही हैं और कल बाई हेलीकॉप्टर ये दासू गए और वहां उन्होंने सारी, अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी 15 लोग हैं और हमारी एजेंसीज के भी लोग हैं। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया है व्हाट्सएप पे कि हमने उनको होस्ट किया और पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसमें कमाल उनके साथ कोऑपरेशन किया जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। सिर्फ एक बात उन्होंने की है कि हमारा बयानिया और आपका बयानिया एक होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है, हिमालय से बुलंद है। और कल जो इस बात को इतना उछाला गया था कि दासू में काम बंद हो गया है, वो रात को दासू की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तानी भी वहां बहाल हैं और काम भी जारी रहेगा और पाकिस्तान और CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान के जो डैम्स के प्रोजेक्ट हैं
اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا، اور چین کی حکومت بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور چین کو پاکستان کی ایجنسیوں پر، انویسٹیگیشن پر اور انٹیریئر منسٹری کی تمام ہاسپٹیلٹی پر انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے، اور ون لائنر انہوں نے بات کی ہے کہ جو آپ بیان جاری کریں، اور اس پہ بیان ہم نے ان سے کہا کہ فورن آفس سے آپ مل کے جاری کریں، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کا یہ کام نہیں ہے ہمارا، کیونکہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، سو بارڈر مینجمنٹ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہم لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد قوم کو بتا دیتے ہیں۔ سو دونوں باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ تک پیش کر دی ہیں۔ 5 منٹ پریس کانفرنس کے ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوالوں کے ہو گئے۔ 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے، کل انہوں نے یہ 8:30 بجے رپورٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیٹ کے کیس ہوتے ہیں وہ فارن ایمبیسی کے ذریعے آتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے پرچہ کاٹنے کے لیے۔ افغان ایمبیسی نے تعاون کیا اور رات 2 بجے ہمیں یہ ہارڈ کاپی دی۔ دیکھیں یہ جو بھی بات ہے، میری بات سنیں، میری گزارش سنیں، مجھے اپنی منسٹری کی حد تک رہنے دیں، اس کا جواب فارن آفس آپ کو بہتر دے سکتا ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے، سب سوالوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پچھلی 4 پریس کانفرنسوں کے بعد میں آپ کا یہی سوال ہے۔ یس، فار دی آل انٹرنیشنل میڈیا I want to inform all of the media that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila, which they have given us a hard copy last night, even not last night, today morning at 2 o'clock, and we have registered a case on the request of her against the 354-506-34 PPC, and we have interviewed all among these 3 taxis, 2 taxis, and whatever the conclusion will be, and we are in touch with the Afghan embassy, they are cooperative, and when this incident happened, she went to PIMS hospital also. First she went to, what was the hospital name? Ali Medical. Then from there she comes to PIMS and she has a medical report from there. So all credit goes to police also and the investigation agencies and the Foreign Office. Our Foreign Office, investigation agencies and Islamabad police is working on top priority, because this is the direction of Prime Minister Imran Khan to solve this case and arrest these people as soon as possible. And when we will reach on a conclusion, so again maybe we have to take you in confidence, because the last night whatsoever, due to the influence of, because India on media is doing a influence agent role against Pakistan, whatever you people have showed, that was fake and that was not the same girl. And when the conclusion will come, when the investigation will be completed, maybe day after tomorrow or tomorrow, we'll take you all in confidence. Last 3 questions. جو لوگ ہم سے سیکیورٹی کے چائنیز یہاں جو ہاؤسز ہیں وہ درخواست کریں گے، ان کو ہم اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی دیں گے۔ کوئی کیس ایسا نہیں ہے، ان کے کیس میں دیکھیں، ایک ٹیکسی والا ان کو راولپنڈی اتار گیا ہے، ایک ٹیکسی والے نے ان کو F6 سے یا 7 سے کھڈا مارکیٹ میں اتارا ہے، کھڈا مارکیٹ کی ٹیکسی ان کو راولپنڈی لے کے گئی ہے، اور F7 سے جو دامن کوس ہے یا F9 پارک سے جس ڈرائیور کو اس نے انگیج کیا، تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں،
اینڈ دی کیس جو وہ بیان دیں گی اس کے مطابق درج ہوتا ہے. انہوں نے ایف آئی آر دی ہے, وہ ایف آئی آر ہم نے شیئر کر دی ہے, اینڈ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو 48 گھنٹوں میں 48 گھنٹے نہ ہوئے تو 72 گھنٹے میں یہ کیس سالو ہو جائے. جی بیٹے. ہمارے پاس 1900 کیمرے ہیں. عامر کو, چیئرمین سی ڈی او کو میں نے کہا کل پرائم منسٹر سے بھی ایک درخواست کی ہے کہ ہمیں 1500 کیمرے اور خریدنے کی اجازت دی جائے. لاہور میں جس طرح سیف سٹی لاہور کے کیمروں نے یہ ایک بہت بڑا 16 گھنٹے کے اندر کیس پکڑا ہے. اگر ہمیں یہ 15 ویسے تو ہمیں 4000 کیمرے چاہیے, لیکن اگر ہمیں 1500 کیمرے مل جائیں تو راولپنڈی اور اسلام آباد ایٹ لیسٹ اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. اور میں نے شوکت ترین صاحب سے بات کی ہے, رات پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے. عامر سی ڈی اے ہمارے انڈر ادارہ ہے, اسے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیسے عامر صاحب سی ڈی اے چیئرمین دے دیں گے تو ہم یہ 1500 کیمرے اور انسٹال کر دیں گے تاکہ دیکھیں چمن بارڈر پر ابھی جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ تمام ناکوں پہ فوج موجود ہے اور پاکستان کی سائٹ پر صورتحال بالکل ٹھیک ہے. جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ افغانستان جانے اور ان کا کام جانے. پاکستان اپنی سرزمین کو کسی قیمت پر افغانستان کے خلاف نہ استعمال ہونے دے گا, نہ افغانستان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ان کی طرف سے لوگ یا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو. لاسٹ آپ کا ہو گیا لاسٹ کوشچن. ویری گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس کا ایک جوائنٹ سسٹم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی واردات سے کے پی کے میں نکل جاتا ہے, راولپنڈی میں نکل جاتا ہے اور دوسری جگہ شہر چھوڑا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے. آپ نے زبردست سوال کیا, اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوائنٹ وینچر ہو جائے تاکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جہاں ملزم یہاں سے ادھر یا ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.